بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کے سبق کا موضوع ہے ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے، یعنی ہر انسان کی فطرت کے اعتبار سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ فطری طور پر لوگ بعض اشیاء کو پسند یا ناپسند کرنے میں یکساں ہوتے ہیں، اور یہ امر بھی انسانی طبع کا لازمہ ہے کہ بعض لوگ اگر کسی شے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، تو بعض دیگر افراد اسی شے کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے وجود کو گراں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقریباً سبھی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان سے ملنے والا انہیں خوشروی اور خندہ پیشانی سے ملے، تیوری چڑھے، غصے میں تل ملاتے اور اداس چہروں کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بعض افراد ہنسی مذاق اور کھیل کھلواڑ پسند کرتے ہیں اور بعض مذاق سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں اس سے ملنے آئیں اور اسے اپنے ہاں مدعو کریں، جبکہ دوسرا کم آمیز اور تنہائی پسند ہوتا ہے۔ بعض لوگ باتیں کرنا اور بولنا چالنا پسند کرتے ہیں اور بعض خاموشی پسند کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص طبیعت سے میل کھاتا ہو، ہم آہنگ ہو، وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور اس کی رفاقت پا کر ہر انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرد کے مزاج کے موافق اس سے برتاؤ کریں اور ایسا طریقہ تعامل اپنائیں جسے وہ بآسانی ہضم کر سکے، تاکہ وہ ہماری رفاقت پا کر راحت محسوس کرے اور کسی قسم کی اکتاہٹ یا بد دلی کا شکار نہ ہو۔ ایک صاحب نے ایک عقاب دیکھا جو کوے کے پہلو میں اڑ رہا تھا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پرندوں کا بادشاہ کوے کے ہمراہ کیسے ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ان دونوں میں کوئی چیز مشترک ہے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے، اور وہ یوں یکجہتی سے محو پرواز ہیں۔ ان صاحب نے عقاب اور کوے پر نظر رکھتے ہوئے ان کا تعاقب کیا۔ ایک جگہ تھک کر وہ دونوں زمین پر اتر آئے۔ کیا دیکھا کہ عقاب اور کوا دونوں لنگڑے ہیں۔ اولاد کو علم ہو کہ ان کا باپ خاموشی کو ترجیح دیتا ہے اور زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی ترجیحات کا خیال رکھے، تاکہ ان کا والد اپنی اولاد سے محبت کرے اور اسے قریب پا کر خوشی محسوس کرے۔ بیوی جانتی ہو کہ اس کا خاوند ہنسی مذاق پسند کرتا ہے تو وہ بھی ہنسی مذاق کرے، لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر زیادہ مذاق پسند نہیں کرتا تو وہ بھی بیجا مذاق سے اجتناب کرے۔ انسان کو یہی طرز عمل اپنے دوستوں، آس پڑوس کے لوگوں اور اپنے بھائیوں سے روا رکھنا چاہیے۔ سب لوگوں کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مزاج تو اتنا رنگا رنگ ہیں کہ آدمی ان کی رنگا رنگیوں کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک معمر نیک خاتون جو میرے ایک دوست کی والدہ تھیں، اپنے ایک بیٹے کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی تھیں، اس سے مل کر بہت خوش ہوتیں اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھیں۔ باقی اولاد بھی ان سے اچھا سلوک کرتی، لیکن ان کا دل اپنے ایک اسی بچے سے بندھا ہوا تھا۔ میں ان خاتون کے اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے اسی بیٹے کے ساتھ، جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھیں، کسی محفل میں شریک تھا۔ میں نے ان سے بڑی اماں کے اس رویے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی اپنی والدہ کے مزاج سے ناواقف ہیں، اسی لیے وہ جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں، وہ ان سے اکتا جاتی ہیں۔ میں نے دلچسپی سے سوال کیا، تو کیا آپ نے اپنی والدہ کی طبیعت کا راز پا لیا ہے؟ وہ ہنسے اور بولے، جی ہاں، میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں۔ دراصل میری والدہ بھی اپنی عمر کی دیگر بوڑھیوں کی طرح عورتوں کے موضوع پر باتیں کرنا پسند کرتی ہیں۔ انہیں صرف عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہے، کس عورت کی شادی ہو رہی ہے، کسے طلاق ہو چکی ہے، فلانی کے کتنے بچے ہیں، ان میں بڑا کون ہے، فلاں مرد نے فلاں عورت سے کب شادی کی، ان کے پہلوٹی کے کتنے بچے ہیں، یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جو میرے لیے بالکل بے فائدہ ہوتی ہیں، لیکن والدہ صاحبہ انہیں بار بار بیان کر کے ہی خوشی رہتی ہیں۔
انہیں اپنی معلومات کی قدر و قیمت اور نایابی کا بھی پورا احساس ہوتا ہے، اور واقعی یہ معلومات ہمیں کسی کتاب میں نہیں مل سکتی، نہ کسی کیسٹ میں محفوظ ہے، اور نہ ہم انٹرنیٹ جیسے معلومات کے وسیع و عریض ذخیرے سے ہی انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جب والدہ صاحبہ سے یہ باتیں پوچھتا ہوں اور تفصیل سے جواب دیتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو ایسی معلومات فراہم کر رہی ہیں جن کا علم اگلے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خوش ہوتی ہیں اور ان کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ یہی موضوع چھیڑتا ہوں، وہ گھنٹوں خوشی سے اس موضوع پر بولتی رہتی ہیں۔ میرے بھائی والدہ کی ان غیر اہم باتوں کو تحمل سے نہیں سنتے اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں والدہ کے لیے اہم نہیں ہوتیں، نتیجتاً وہ ان سے تنگ آ جاتی ہیں اور مجھ سے خوش رہتی ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بالکل، آپ اپنے مخاطب کی طبیعت اور اس کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کو اس کی پسند و ناپسند کا علم ہو، تبھی آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں یہ صفت بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ ملنے والے ہر شخص سے اس کی استعداد طبع کے مطابق سلوک کرتے۔ گھر میں اپنی بیویوں اور اولاد کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ان کی طبع کے موافق ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کشادہ دل اور کھلی طبیعت کی مالک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کرتے اور لطافت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ عائشہ عنفوان شباب میں تھیں، بدن میں چستی تھی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا، آؤ دوڑ لگائیں۔ دوڑ شروع ہوئی، دونوں میاں بیوی تیز بھاگے۔ عائشہ نے یہ دوڑ جیت لی۔ ایک مدت بعد دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں کسی سفر پر نکلیں۔ اب ان کے بدن میں فربہی آ چکی تھی۔ سفر کے دوران ایک کھلی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آؤ مجھ سے دوڑ کر لگاؤ۔ دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ انداز میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ اس پہلے والی دوڑ کا بدلہ ہے۔ اس کے برعکس ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف اور ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ بڑی عمر کی عورت کے مزاج پر سنجیدگی اور متانت کا اثر غالب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تعامل بھی اسی طریقے کے مطابق تھا۔ آپ ابو ہریرہ کی قمیص خالد بن ولید کو پہنانے کی کوشش نہ کرتے۔ ابو بکر صدیق سے آپ کا جو رویہ تھا وہ طلحہ سے نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خاص مزاج کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعامل کا طریقہ دیگر اصحاب سے جدا تھا۔ آپ انہیں جو کام سپرد کرتے وہ ان کے سوا کسی اور کے کرنے کا نہ ہوتا۔ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو قریش کی پیش قدمی سے مطلع کیا گیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش کے بعد سرکردہ افراد کو زبردستی میدان جنگ میں دھکیلا گیا ہے اور جنگ کے دوران وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، بنی ہاشم اور قریش کے دیگر قبائل کے چند افراد کو میں جانتا ہوں جنہیں زبردستی میدان میں لایا گیا ہے۔ وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ میں سے جس کسی کا بنی ہاشم کے کسی فرد سے سامنا ہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ ابو البختری بن ہشام سے جس کا آمنا سامنا ہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ جو عم رسول عباس بن عبد المطلب کے سامنے آئے انہیں قتل نہ کرے۔ انہیں مجبوراً میدان میں لایا گیا ہے۔
روایت میں ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ وہ قریش کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے تھے۔ مسلمانوں کے دل بوجھل تھے، وہ اپنے عزیز و اقارب اور ابناء و آبا سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعض افراد کو قتل کرنے سے منع فرما رہے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا شمار قریش کے قائدین اور اکابرین میں ہوتا ہے۔ وہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کا والد تھا۔ ابو حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی تھا، لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ وہ بولے، کیا ہم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم، میرا اس سے سامنا ہو گیا تو میں اسے اپنی تلوار سے کاری ضرب لگاؤں گا۔ ابو حذیفہ کی یہ بات رسول اللہ تک پہنچی۔ آپ نے اپنے چاروں جانب دیکھا، 300 سے زائد بہادر آپ کے ارد گرد تھے۔ فی الفور آپ کی نظر انتخاب عمر بن خطاب پر پڑی۔ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، ابو حفص، کیا عام رسول کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے غلام تھے۔ انہیں اس امر کا پورا احساس تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں ہیں، جہاں قائد کے فیصلے پر اعتراض یا اس کی مخالفت کرنے والے سپاہی کے معاملے میں کسی نرمی یا تساہل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہوں نے مسئلے کا فوری حل پیش کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں تلوار سے اس کی گردن اتاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جارحانہ رد عمل صورتحال کو قابو کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ابو حذیفہ نیک آدمی تھے۔ بعد ازاں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس روز جو بات کہی تھی، آج بھی مجھے اس کے متعلق خدشہ ہے کہ آج بھی میں اس کے انجام سے خائف ہوں۔ صرف ایک صورت ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور میری شہادت اس غلطی کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے صالح کی مراد پوری کی اور ابو حذیفہ جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی افتداد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کس نوعیت کے امور کی ذمہ داری عمر پر ڈالی جائے جس سے عہدہ برآ ہونے میں یکتا ہو۔ یہ کام مال زکوٰۃ اکٹھا کرنے سے متعلق نہیں تھا، نہ دو متجارب گروپوں میں صلح کرانے کا یا کسی نابلد کو تعلیم دینے کا معاملہ تھا۔ مسلمان جنگ کے میدان میں تھے، یہاں الجھن کو سلجھانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صاحب الرائے، پختہ کار اور بارعب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل پڑھیں گے۔